السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل پیارا پاکستان۔ ویورز، ہم بات کریں گے ایک انتہائی افسوسناک نیوز پہ، جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے بھی شاید دیکھ ہی لیا ہو ٹی وی سکرین پہ اور مین میڈیا پہ بھی یہ نیوز چل رہی ہے۔ افغانستان کے جنوبی شہر قندھار میں لگاتار یہ دوسرا جمعہ ہے کہ مسلسل مسجد میں بم دھماکہ ہو رہا ہے۔ اس سے پچھلے جمعے کو بھی ایک بم دھماکہ ہوا تھا۔ بم دھماکے کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ افسوسناک خبر ہے یہ ہے کہ یہ مسلسل دوسرا جمعہ ہے جس میں اہل تشیع برادری کو ٹارگٹ کیا جائے۔ اس سے پچھلے جمعے کو بھی امام بارگاہ کو نشانہ بنایا گیا تھا اور اس جمعے کو بھی ایک امام بارگاہ میں ہی بم دھماکہ کیا گیا ہے۔ ویورز، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جیسے کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان میں طالبان گورنمنٹ آنے کے بعد حالات بالکل سیٹل ہو جائیں گے، جبکہ یہ موجودہ حالات میں اس سیٹ اپ میں بہت مشکل ہے۔ امریکہ، یورپی یونین اور بھارت اپنی اس شکست کا 20 سالہ ذلت آمیز شکست کا اور جو خربوں ڈالر انہیں اس تندور میں جھونک دیے تھے اس کا بدلہ وہ ضرور لیں گے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بہت جلد طالبان وہاں پہ امن لانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ شاید ان کی بھول ہے، کیونکہ افغانستان بہت بڑا ملک ہے۔ بیسیکلی وہاں جو طالبان ہیں وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں پشتون برادری کو، جو پختون ملا عمر بیسیکلی خود بھی پشتو سپیکر تھے، اور طالبان میں جو میجارٹی ہے وہ پشتو سپیکر ہی ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو دو مین بڑی وہاں کی کاسٹ ہیں افغانستان کی، وہ ازبک، تاجک اور پھر ہزارہ، یہ تینوں، ان کا پختونوں کے ساتھ اس طرح ایک ٹھیک ٹھاک تنازعات ماضی میں بھی رہیں گے، آگے بھی چلتے رہیں گے۔ تو یہ جو ایک سیٹ اپ اس طرح کے نشانہ مسلسل ایک برادری کو بنایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی وہاں پہ کچھ اس طرح کے عناصر اور کچھ اس طرح کا سیٹ اپ موجود ہے جو مسلمانوں میں تفرقہ بازی کروانا چاہ رہا ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ آگ زیادہ شدت سے بڑھتی گئی تو یہ پورے افغانستان کے ساتھ ساتھ پڑوسی ملک ایران اور پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ افغانستان کے حالات کا ڈائریکٹ اثر پاکستان پر بھی پڑتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ مسلسل اہل تشیع برادری کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا تو ضرور ایران بھی پھر اس سارے سینیریو میں انوالو ہو جائے گا۔ یہ بالکل بھی اچھی سچویشن نہیں ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں جو پچھلا بلاسٹ ہوا تھا اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی، اور امید ہے ہو بھی سکتا ہے کہ یہ بلاسٹ بھی داعش نے ہی کیا ہوگا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں، آپ سکرین پہ اس کی فوٹیجز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 7 افراد اس دھماکے میں جاں بحق ہو چکے ہیں، اور شدت پسند تنظیم داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، اور مزید بھی ہلاکتوں کا خدشہ ہے کیونکہ یہ دھماکہ بڑا زوردار دھماکہ تھا۔ فوٹیجز اور ویڈیوز پہ جو ہم نے دیکھا ہے ابھی تک، اور اس سے کافی زیادہ نقصان کا خدشہ بھی ہے۔ تو طالبان نے جو حال ہی میں ان کے امریکہ میں قطر کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے 2 روزہ چند روز قبل ہی، اس میں طالبان نے امریکہ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کہیں سے بھی اس طرح کی اطلاعات نہیں ملنی چاہیے کہ داعش کو آپ، یورپی یونین یا بھارت سپورٹ کر رہا ہے، داعش سے ہم خود نمٹ لیں گے۔ امریکہ نے طالبان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمیں ابھی بھی وہاں پہ ایک ایئر بیس دے دیں جس سے ہم داعش کو ٹارگٹ کرتے رہیں، تو طالبان نے بالکل اس پہ واضح انکار کر دیا تھا کہ اب امارات اسلامیہ ملک کے اندر، افغانستان کے اندر ہونے والے ہر تنازع کو خود دیکھے گی، خود نپٹے گی۔ تو ویورز، ہم جیسے ہی اس پہ مزید ہمیں کوئی اپڈیٹس ملتی ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔